اب حد سے زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں لوگ، کیسے؟ سر کا مسا کرتے ہیں نا تو نل کا کھلا رہتا ہے، سر کا مسا کرتے ہیں، پھر کانوں کا مسا کرتے ہیں، پھر گردن کا مسا کرتے ہیں، پانی کا نل کا کھلا رہتا ہے، پانی بہتا رہتا ہے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے نل کا بند کر دیں، ہاتھ کو کریں، گیلا کریں اور نل کا بند کر کے پھر آپ سر کا مسا کریں، کان کا مسا کریں اور گردن کا مسا کریں۔ اس کے بعد جب آپ نے پیر دھونے اس کے لیے پھر آپ نل کا کھولیں، اس سے کیا ہوگا کہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی زندگی ہے، تو جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کیا جائے، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وضو کی سنتیں ہو گئی۔ اب جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹتا بھی تو ہے وضو، ایک بار کر لیا پوری زندگی رہے گا ایسا تھوڑی ہے، ٹوٹتا بھی ہے۔ اب ٹوٹتا کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ چھوٹا یا بڑا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، زخم سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے سونے سے، نیند کرنے سے، ٹیک لگا کر بندہ سویا اور جس چیز سے ٹیک لگایا ہے اس چیز کو ہٹایا جائے تو بندہ گر جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ گہری نیند میں چلا گیا، یہ نیند بھی انسان کا وضو توڑ دے گی۔ چھوٹا بڑا پیشاب، زخم سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، نیند اور قے، اس کو کہتے ہیں ومیٹنگ، الٹی، وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور ہوا خارج ہونا، ہوا خارج ہوتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ ایک چیز اور ہے، رکوع اور سجدے والی نماز، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں میں رکوع بھی ہوتا ہے اور سجدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک نماز ایسی ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اور وہ نماز جنازہ ہے۔ تو رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہہ لگانا، قہقہہ کا مطلب ہنسنا، زور زور سے ہنسنا، یہ بھی انسان کا وضو توڑ دے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی زور زور سے ہنسنے سے اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تمام تر مسائل میں نے آپ تمام لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ ہمارا دین ہم سیکھنے کے لیے آیا ہے نا دنیا میں، یتیم لاوارث نہیں ہے، نہ ہم یتیم لاوارث ہیں، سیکھنے کے لیے آئے۔ تو وضو کے فرائض ہو گئے، وضو کی سنتیں ہو گئی، وضو کے وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو آپ نے جان لیا، سمجھ لیا، یہ جاننا فرض ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے شاید فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، دونوں پر فرض قرار دیا ہے علم حاصل کرنے کو۔ اور وہ علم یہی ہے، عقیدے کا علم جانیں، ہم اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، گناہوں کی معرفت، گناہوں کی پہچان اور اپنے حقوق، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کو پہچانیں، یہ تمام تر چیزیں جاننا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے، جس میں سے میں نے وضو کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اور ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں، اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وضو کے فرائض کا انکار کر دے گا تو وہ قرآن پاک کی آیت کے انکار کے سبب کافر ہو جائے گا۔ تو چاروں فرائض کا ذکر کس میں آیا؟ قرآن میں آیا ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وضو کے فرائض کا انکار کر دے، اس سے قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا نا، جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، چھٹی پاری کی آیت ہے یہ۔ اس آیت کا انکار لازم آئے گا، اور قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ پورا قرآن کا انکار کرے کوئی تو بھی کافر ہو جائے گا، قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار کرے تو بھی بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار، ایسی کوئی بات ہمیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس کی وجہ سے معاذ اللہ اسلام کا مذاق اڑے، یا اسلام کا کسی حکم کا مذاق اڑے، اسلام کے کسی بنیادی حکم کا انکار لازم آئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بندہ کافر ہو سکتا ہے، یا بندہ کم از کم گمراہ اور بے دین ہو جائے گا، گمراہیت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، علم سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اپنی زوجہ گھر والی کو سکھائیں، یہ سارے مسائل جا کے بتائیں۔ اس کو کون بتائے گا؟ گھر والی کو۔
ہم تو بتائیں گے، بھائی جا کے بہن کو بتائے، شوہر جا کے بیوی کو بتائے، باپ جا کے بیٹی کو بتائے، بیٹا جا کے اپنی ماں کو بتائے۔ یہ مسائل گھر پہ رہیں گی نا، ہماری پردہ دار خواتین جائیں گی کہاں؟ کیونکہ ہم پابندی لگاتے، جانا نہیں ہے تم نے، گھر سے باہر قدم نکالا تو پیر توڑ دیں گے تمہارے، تو پیر تو توڑ رہے ہو تو تم گھر میں علم بھی تو دو، اپنی گھر والی کو کون علم دے گا تمہاری؟ ایک عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اس کی نسلیں پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں، اور ایک عورت جاہل ہو جائے تو نسلیں جاہل رہ جاتی ہیں۔ تو ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے ہماری نسلیں جہالت کا شکار ہو، چاہیں گے ہم کبھی نہیں چاہیں گے بھائی۔ تو پڑھی لکھی عورت کی گود میں بچہ جب پلتا ہے نا، بڑھتا ہے، نشوونما پاتا ہے، تو پھر وہ بچہ پھر آگے چل کے غوث اعظم بنتا ہے، غوث اعظم بنتا ہے، تو خواجہ بنتا ہے، خواجہ جمیر بنتا ہے، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنتا ہے، آگے چل کے بچہ تو یہ بنتا ہے۔ جس کی ماں پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، حافظ قرآن ہو، عالمہ ہو، مفتیہ ہو، دین کا علم رکھنے والی ہو نا، پھر اس کی گود میں پلنے والے بچے پھر اسلاف بنتے ہیں، اسلاف ایسے بڑے اونچے قد کے لوگ بنتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں نا سر اونچا کرنا پڑے، اتنا اونچا کرنا پڑے کہ سر ہمارا دھڑ سے الگ ہو جائے۔ اتنے اونچے قد کے لوگ دنیا میں آئے ہیں کیونکہ ان کی مائیں پڑھی لکھی تھیں، مائیں پردہ دار تھیں، پردہ دار، تقویٰ، پرہیزگار۔ مائیں اچھی ہوتی ہیں نا تو پھر اولاد اچھی ہوتی ہے، اور مائیں اچھی ہوں گی کب؟ جب ہم اور آپ اچھے ہوں گے۔ ہم اور آپ مرد کو لے کے چلنا ہے نا۔ اب بیوی ہے وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی کیونکہ ہم نے اور آپ نے پابندی لگا دی ہے، اس کو باہر نکلنے کے بجائے اگر آپ اور میں گھر پر ہی علم سکھا دیں، علم، تو اس کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باہر کے کام کرنے کے لیے مرد موجود ہے نا، اور گھر کے کام کس نے نمٹانے؟ عورت نے نمٹانے۔ تو گھر کے کام بھی کرے گی عورت، اور گھر سے باہر نکلنے کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت آپ نے اور میں نے پوری کرنی ہے۔ عورت کے گھر سے باہر نکلنے کی جو ضرورت ہے آپ پابندی لگا دیں، صحیح ہے، نہ نکالیں اپنی بیوی، بہن، بیٹی کو، لیکن آپ گھر کے اندر رکھیں اور پھر سکھائیں بھی تو، کیونکہ اس کی گود میں ہی تو آپ کے بچوں نے پلنا ہے۔ آپ کی اولاد نے کس کی گود میں پرورش پانی ہے؟ آپ کی بیوی کی گود میں پرورش پانی ہے نا، آپ کی اولاد میں، آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ آپ تو گھر سے باہر رہیں گے جاب پر، گھر میں رہ گئی بیوی آپ کی، آپ 10-12 گھنٹے کے بعد جاب کر کے واپس آئیں گے، اس کے بعد آپ کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ تھکے آ رہے آئیں گے آپ، کھانا کھائیں گے، سو جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ تو گھر میں سکھائے گا کون؟ اولاد کو کون سکھائے گا؟ ماں نے سکھانا ہے۔ تو ماں کو کس نے سکھانا ہے؟ ماں کے شوہر نے سکھانا ہے نا۔ ماں کا مطلب یعنی جو اس کا ہسبینڈ ہے، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، اس نے اپنی گھر والی کو سکھانا ہے۔ ٹائم نکالنا پڑے گا سکھانے کے لیے، لے کے بیٹھنا پڑے گا۔ ذرا چیک کرو کہ گھر والی کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، گھر والی کو قرآن لے کر پڑھنا آتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے نہیں ہیں یہ چیزیں، ہم دیکھتے اس کی خوبصورتی۔ جب شادی کرنی ہوتی ہے نا لڑکی سے تو ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، اب وہ ان پڑھ جاہل گنوار ہے، اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمیں کب فرق پڑتا ہے؟ جب لڑکی نا کالی کلوٹی ہو، یار کالی بہت ہے، اچھی نہیں ہے، خوبصورت نہیں، اچھی تب اچھی ہوگی نا وہ، اگر قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نا تو بہت اچھی۔ اگر قرآن کو صحیح پڑھنا آتا ہے، اپنی بچی کی تربیت صحیح کر سکتی ہے، مسلمان ہے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے، عورت عاشق رسول ہے، تو پھر وہ بہت اچھی ہے۔ وہ ان گوری لڑکیوں سے زیادہ اچھی ہے کہ جن گوری لڑکیوں کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آئے۔ تو ہم نے عورت کی خوبصورتی نہیں دیکھنی، بلکہ ہم نے اصل اور حقیقی خوبصورتی کیا ہے عورت کی؟ کہ اس میں اندر تقویٰ، پرہیزگاری ہو، پردے کا خیال ہو، عورت عاشق رسول ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہو، اسلامی تربیت کر سکے اپنے بچوں کی، اسلامی طور طریقوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر سکے۔ خدارا علم خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والی کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہاں اس مسجد میں لے کر آئیں، مسجد کو آباد کریں۔ آپ مسجد آباد کریں گے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کر دے گا۔ آپ گھروں مسجد کو آباد کریں۔ اور ایک اعلان سنتے جائیں، آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ 25ویں شب کو یہاں ہم نے ختم قرآن کرنا ہے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ
کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن میں حصہ ملانا ہے. ملائیں گے؟ اپنے حصہ ملانا ہے. ختم قرآن ہے 25ویں شب کو انشاءاللہ عزوجل. اللہ نے چاہا تو ہمارا قرآن مکمل ہوگا یہاں تراویح میں 25ویں شب. تو اس میں آپ لوگوں نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے حصہ ملانا ہے. یہ دعوت آپ آگے بھی دیں, آگے بھی اس دعوت کو عام کریں. اپنے بھائی بہن رشتے دار قرابت دار دوست احباب سب کو بتائیں, پیار محبت سے بتائیں. ان کو دعوت ہے تراویح کی, تراویح پڑھو آ کے. مسجد میں ایک صف ہوتی ہے بمشکل, تراویح میں دعوت دیں, لے کر آئیں. جہاں لا کے ماحول دیکھے گا نا آپ کا دوست بھائی رشتے دار, انشاءاللہ اس کا ذہن بنے گا. مسجد میں دل لگ جائے نا مسلمان کا, پھر ایسے مسلمان کا کہیں اور دل نہیں لگتا جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے. لیکن ہمارا دل کہیں اور لگا ہوتا ہے, مسجد میں لگا نہیں ہوتا. مسجد میں آتے دیر سے اور بھاگتے سب سے پہلے بھاگتے. خدا را آپ دعوت دیں, آگے پہنچائیں اس دعوت کو, میری جو پیغام اس کو پہنچائیں. حصہ ضرور ملائیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. بہت اچھا موقع ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم جو کچھ کہا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اپنی راہ میں اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد.